السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات سامعین محترم، میرے اساتذہ اکرام اور میرے اس مرکز انفل مالک کے چمکتے ہوئے ستاروں، میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ۔ حضرات محترم، کافر نے ہر میدان میں مسلمان کو حقیر جانا اور اپنے افراد اپنے اسلحہ پر کافر کو مغرور تھا، غرور تھا۔ کافر نے مسلمانوں پر حملہ کیا، چھپے تو مسلمانوں پر حملے کرنے کے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے پلان بناتا رہا۔ حضرات محترم، کافر نے مسلمانوں کو غزوہ تبوک کے موقع پر ختم کرنے کا پلان بنایا تھا، کافر نے بدر کے موقع پر ختم کرنے کا پلان بنایا تھا۔ حضرات محترم، احزاب میں 1400 ڈٹ گئے تھے۔ حضرات محترم، مسلمانوں کا ماضی کیا تھا؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے ماضی کو بیان کیا ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ حضرات محترم، کہ مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی باتیں کفار کے بڑے بڑے لشکروں پر حاوی ہوگی۔ حضرات محترم، مسلمان جب بھی اٹھے تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کافر نہیں میدان میں آئے۔ حضرات محترم، ہمارے وطن عزیز پر کفار نے گندی نجتوں سے 3 دفعہ بڑا حملہ کیا۔ 1965 میں آیا تھا، وطن عزیز کو ختم کرنے کی گندی سوچ لے کر آیا تھا۔ میرے شیروں نے، میرے وطن کے جانباز شہداء نے اپنی جانیں دے دی، مگر اس وطن پر آج بھی جانے دی۔ حضرات محترم، 1971 میں اٹھا تھا، وطن کو ختم کرنے کا گندا پلان بنایا تھا تو شیروں نے اپنی جانیں دے دی۔ راشد منہاس جیسے نے، اور انہوں نے اپنے ساتھ لوگوں کو ملایا اور ان کا مقابلہ کیا تھا۔ حضرات محترم، ابھی مالی قریب میں ایک ماہ سے کچھ دن قبل کافر اپنا گندا ارادہ لے کر وطن عزیز پر حملہ کرنا چاہتا تھا، وطن عزیز کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ تو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اللہ رب العزت نے ہم پر احسان کیا کہ ہم نے اس قدر ان کا مقابلہ کیا، ان کے گندے ارادوں کو خاک میں ملایا۔ حضرات محترم، خاک میں کیسے ملایا؟ گھر گھس کر مارا، اور جس طرح کافر اپنے جن اسلحوں پر ناز کرتا تھا، ہمیں کہتا تھا کہ ہم پاکستان کو تباہ کر دیں گے، اور جن کا نام لے کر کہتا تھا گھر میں گھس کر مارا۔ حضرات محترم، یہ ہمارا حال تھا، اور ہمارا ماضی غزوہ تبوک میں 10,000 مسلمان اور 1,00,000 کافر کے سامنے ڈٹ گئے تھے۔ وہ ڈٹنا بھی ایسا تھا کہ جن کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ حضرات محترم، گویا کہ اس طرح ڈٹ گئے کہ جس طرح سیسا پہ ایک دیوار کھڑی ہے، کفار کو جرأت نہیں تھی کہ مسلمانوں کو کسی طریقے سے ختم کر سکے۔ حضرات محترم، کافر ہر دور میں ہر وقت اپنے گندے ارادے لے کر ہمیں ختم کرنے کے پلان بنا رہا ہے، اور وہ بیچارہ بھول میں ہے۔ اس نے مقابلہ کس قوم کا کیا ہے؟ کافر موت سے دور بھاگتا ہے، جبکہ مومن اپنی شہادت کو موت پر ترجیح دیتا ہے۔ مومن تو رات کو سجدوں میں بھی اللہ سے شہادت کے سوال کرتا ہے، جبکہ کافر دنیا کی محبت میں دوڑتا ہے اور
اس کی کوشش ہوتی ہے کہ مجھے کسی کا نقصان نہ پہنچے. اس کے ہاں دنیا کی زندگی سب کچھ ہے. حضرات محترم، مجھے حیرانی ہے اس بات پر کہ وہ لوگ ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے آئے جن بیچاروں کو اتنی بے کرنی کہ وہ گائے کا پیشاب پی جاتے ہیں، وہ اتنے گندے ہیں کہ وہ گوبر کھا جاتے ہیں. حضرات محترم، وہ ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے آئے تو وطن عزیز کے جاں باز شیروں نے ان کا مقابلہ کیا، ان کی گندی سوچوں پر پانی پھیر دیا. حضرات محترم، ہمارا ہتھیار فقط لا الہ الا اللہ اور ان کا ہتھیار صرف اور صرف اسلحہ تھا. ہماری صدا اللہ اکبر تھی. اس لیے اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے ساتھ ہم نے ہر میدان میں کافر کو شرمندہ کی ہے. کافر شرمندہ ہے، شرمندہ رہے گا اور شرمندہ تھا. اور اسی پر اتفاق کرتا ہوں. اس پر اقبال نے کہا تھا، کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر سے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ گزرتا ہے سپاہی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.